درود شریف پڑھے گا تو کل قیامت کے دن اس کی شفاعت ہو کے رہے گی. سبحان اللہ. کم از کم جو مسلمان روزانہ 50 مرتبہ کی درود شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کی سرکار علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے. تو ہمیں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے. 3 مرتبہ مل کر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں جب زکوٰۃ کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی تو الحمدللہ مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا اظہار کیا اور زکوٰۃ ادا بھی کر دی. تو زکوٰۃ ان پر فرض ہے، ان کو زکوٰۃ دینا ہے. تو یہ ہر اس مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس کو اللہ نے مالدار بنایا، پیسے دیے، اس کو اپنی عطا سے اس کے رزق میں برکت دی، مالدار بنایا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کے فرائض سیکھے. اگر نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بخل کرے گا، تو وہ پیسہ دنیا ہی میں تلف ہو سکتا ہے، اللہ اس کی حفاظت نہیں فرمائے گا، اور قیامت کے روز میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے داخل جہنم فرمائے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. زکوٰۃ یہ فرض ہے، اس میں فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور اس کے ادا نہ کرنے والا سخت گناہگار اور مجرم ہے. لہذا ہر اس مسلمان کو جس کو اللہ نے نوازا زکوٰۃ کا پورا حساب لگا کر ادا کرنا چاہیے. کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے، پہلے خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے بعد 2 سال 6 مہینے آپ کی خلافت رہی. اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. اور وصال بھی کیسے ہوا کہ اس وقت غار ثور میں جو سانپ نے آپ کو پیر پر کاٹا تھا، اس سانپ کے زہر نے پھر عود کیا، یعنی پلٹ کر آیا، اور وہ زہر کے سانپ کی وجہ سے آپ کی وفات ہو گئی. تو پیارے بھائیوں، صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو بہت سارے مسلمان جو نماز کے پابند تھے، روزوں کے پابند تھے، دیگر تلاوت کرنے کے پابند تھے، ذکر کرنے کے پابند تھے، لیکن ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. تو انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں بیت المال میں جتنی زکوٰۃ جمع کرتے تھے، اگر اب زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو میں ابو بکر امیر المومنین میں ان سے جہاد کروں گا. جیسے آپ نے اعلان کیا مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی اور صحابہ بھی بے چین ہو گئے کہ جہاد کیسے کریں گے. جہاد تو کافروں پر ہوتا ہے اور اپنے ڈیفنس میں ہوتا ہے اور کئی بنیاد پر جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ابو بکر ان لوگوں پر جہاد کا اعلان کر رہے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، مسجد کو آتے ہیں، نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، ان پر جہاد کریں گے. فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی اے امیر المومنین، آپ ان لوگوں سے جہاد کیسے کریں گے جو نماز کے پابند ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، آپ ان پر جہاد کا کیسے اعلان کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے عمر، میں ہر اس شخص سے جہاد کروں گا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بیت المال میں زکوٰۃ ادا کرتا تھا، جمع کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا. نماز اور زکوٰۃ الگ الگ نہیں ہے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. جو نماز تو ادا کرے، زکوٰۃ کا انکار کرے، میں ابو بکر ابن قحافہ اس سے اعلان جہاد کرتا ہوں. تو پیارے بھائیوں، جیسے حضرت عمر نے یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، بالکل آپ نے سچ فرمایا کہ اللہ نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے. اور نماز اور زکوٰۃ جب اللہ نے اس کا ذکر ایک ساتھ کیا
تو کوئی ایک تو ادا کرے اور دوسرا ادا نہ کرے، یقیناً آپ کی تلوار اس کا فیصلہ فرمائے گی۔ جب فاروق اعظم نے تائید کر دی، دیگر صحابہ نے تائید کر دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اعلان کی تائید میں صحابہ آ گئے، تو وہ لوگ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گئے تھے، منکرین زکوٰۃ بن گئے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، پیسہ روک کر بیٹھ گئے، مالدار جو ہے جتنے مالدار تھے سب نے پیسہ روک لیا۔ جیسے صدیق اکبر کا اعلان ہوا، ایسا زبردست اعلان ہوا، اعلان ہونے کے ساتھ ہی منکرین زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ڈر گئے، گھبرا گئے، اور جتنا مال روک کے رکھا تھا سارا کا سارا مال لا کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں بیت المال میں جمع کرا دیا، اور ایک بہت بڑا فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدیق اکبر نے ختم کر دیا۔ اگر اس دور میں صدیق اکبر کا یہ زبردست اعلان اگر نہ ہوتا اور صدیق اکبر خاموشی اختیار کر لیتے، نہیں جانے دو، جو ہو رہا ہونے دو، کیا کریں گے، ایسا کچھ اگر اعلان کر دیتے، خاموش ہو جاتے، تو پھر جو لوگ زکوٰۃ کے منکر بن گئے تھے ان کی دلیل بنا کر اب تک بلکہ قیامت تک کئی لوگ زکوٰۃ روک دیتے اور اللہ کے نافرمان ہو کر جہنمی بن جاتے، اور اس کا سارا گناہ ان پر ہوتا جنہوں نے سب سے پہلے زکوٰۃ روکی تھی۔ لیکن صدیق اکبر کی جرأت اور آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ اور آپ کی بے باکی، رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی جو برکت، جو آپ کو آپ کا فیضان ملا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں، رسول پاک کی صحبت میں سب سے زیادہ رہنے والی ہستی کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کے پیارے فیصلے نے مسلمانوں کو ایک فرض کی ادائیگی سے، محرومی سے بچا لیا، اور سارے مالدار لوگوں نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ تو پیارے بھائیوں، جب یہ پیسے کی بات آتی ہے تو اس دور کے لوگوں نے بھی وہ روکنا چاہا، پیسے کو اپنے پاس رکھ لینا چاہا، اس کو ادا کرنے کی جو حکم تھا اس حکم سے پیچھے رہنا چاہا۔ کیوں کہ پیسہ چیز ہی ایسی ہوتی ہے، انسان کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے تو وہ نماز تو پڑھ لے گا، روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے میں روزہ بھی رکھ لوں گا، زکوٰۃ دینا ہے، کتنی زکوٰۃ دینا ہے، اچھا کتنے پیسوں پر اتنی زکوٰۃ دینا ہے، 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس پر 2500 روپے زکوٰۃ دینا ہے، تو 1 لاکھ جو اللہ نے دیا اس پر شکر گزاری کم ہے، لیکن 2500 جو ہے اس کی زکوٰۃ دے دینا، یہ 1 لاکھ روپے رب دینے والے رب کے حکم پر 2500 دینا گرا ہو جاتا ہے مسلمان۔ اب جس کے پاس 2 لاکھ ہے وہ 5000 دے گا، اب جس کے پاس اس کے حساب سے آپ حساب کرتے جائیے، 1 لاکھ کو اتنا ہے تو 10 لاکھ کو اتنا ہو گیا، 1 کروڑ کو اتنا ہو گیا، 5 کروڑ کو اتنا ہو گیا۔ اب جن کے پاس کروڑوں روپیہ ہے تو ان کی لاکھوں میں تو زکوٰۃ نکل جاتی ہے، لاکھوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو بعض ایسے بھائی ہیں جن کی زکوٰۃ تو کروڑوں میں نکل جاتی ہے، کروڑوں میں صرف زکوٰۃ نکل رہی ہے، اب وہ دینے سے جو ہے کچھ شیطان بیچ میں آڑ بن جاتا ہے کہ اتنی زکوٰۃ ایسے غریب لوگوں کو ہاتھ میں دے دینا، تو کتنی محنت سے کمائے، جتنا تمہارا دماغ لگا اس کے پیچھے، کتنی محنتیں کر کے کمائے، اب یہ غریب آدمی اس کو بس ایسے اٹھا کے دے دو نوٹ ہاتھ میں تو یہ جا کے جو ہے اپنے گھر میں استعمال کر لے گا پیسے جو بغیر محنت کرے کہ اس کے ہاتھ میں پیسہ آ جا رہا ہے۔ آپ لوگ اتنی محنت کریں، آپ اتنی تکلیف اٹھائے، اتنا رسک لیے، وہ ٹائم پیسہ ہو گیا تھا، یہ ٹائم پیسہ ہو گیا تھا۔ تو میرے پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جس کو مالدار بنایا، مالدار بنانے کے بعد حکم فرمایا کہ اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کر دو، اگر تم زکوٰۃ اس کی دے دو گے تو پھر اللہ تمہیں اور دے گا اور اس میں برکت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والے رقم میں اضافہ کر دیتا ہے، صدقہ دیں گے اضافہ ہوگا، اور اگر سود لیں گے، سرکار نے صاحب کو نے فرمایا اگر سود لیں گے تو بظاہر سود میں تو پیسہ آ رہا ہے، سرکار کے سامنے فرمایا لیکن سود میں اللہ نے برکت نہیں رکھی، اس کے پیسوں سے برکت اٹھا لی جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ بظاہر پیسے تو آ رہے ہیں، ارے سود کا کاروبار ہے، 1 لاکھ دیتے ہیں تو ہر مہینے کو سود پہ اتنا پیسہ آتا ہے، کوئی اتنے گاڑیاں ان کے چلتے ہیں سود پر،
تو یہ جو لاریوں کو سود دیتے ہیں، بسوں کو سود دیتے ہیں، ٹیمپو کو، آٹو کو، ہر ایک کو جو یہ انٹرسٹ پر پیسہ دے دیتے ہیں. اب وہ بیچارے ان کا انٹرسٹ ہی بھرتے رہتے ہیں، پوری وہ ان کی کمائی، پوری محنت کی کمائی یہ انٹرسٹ والے کھا جاتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھا کر مالدار بن رہے ہیں. مولا تعالیٰ تو وہاں سے اتنی برکت چھین لیا ہے. تو پیسہ تو بہت آ رہا ہے لیکن پیسے میں برکت ہی نہیں، برکت ختم ہو چکی ہے. تو پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں زکات ادا کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے. اللہ حفاظت فرماتا ہے. جب اللہ جس کے مال کی حفاظت کرے تو اس کا مال کہاں سے چوری ہو سکتا، کہاں ضائع ہو سکتا. کہ آپ کو یاد ہوگا 1984 میں حیدرآباد میں فساد ہوا تھا. 84 میں غالباً آپ کو یاد ہو، یا آپ کی عمر اس وقت کم تھی ہوگی، ہم بھی چھوٹے تھے. 84 کی بات ہے، شاید آپ میں سے کوئی پیدا بھی ہوا کیا نہیں، یا وہ جو چھوٹے بچے تھے ہوں گے. تو 84 میں فساد ہوا تھا حیدرآباد میں، اور ہیبٹس میں بہت ساری دکانیں وغیرہ بھی جل گئی تھی. مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنا کر مسلمانوں کی دکانوں کو جلایا گیا تھا. کپڑوں کی دکان چلے تھے، بہت سارے ہیبٹس کی دکانیں جل گئی تھیں، بڑی بڑی دکانیں، لاکھوں کروڑوں کا مال جلا دیا گیا. جلوس نکلا ان کا غیر مسلموں کا، اور غیر مسلموں نے مسلمانوں کے دکانوں کو جلا دیا. تو سارا ہیبٹ جل گیا، تباہیاں، بربادیاں، بہت سارے قتل ہوئے، بہت بڑا فساد ہوا. تو اس میں جب فساد ختم ہو گیا تو لوگ نکل کے باہر آئے، آ کے اپنے اپنی دکانوں کو دیکھ کر گھروں سے نکل کے آئے، جائزہ لیا. رپورٹرس وغیرہ بھی آ گئے تھے بہت سارے. جو اس وقت تو یہ ٹی وی وغیرہ کا چینلوں کا زور نہیں تھا، وہ دور میں تو بس وہ ٹی وی پہ نیوز آتے تھے، دوردرشن کے نیوز آتے تھے. تو یہ معلومات جو جیسے آج ہے ایسا نہیں ہوتا تھا. اخبار میں چھپتی تھی نیوز، تو اخبار کے رپورٹر بھی آ گئے تھے. ایک دکان جو سارے دکانیں جل گئے، ایک دکان نہیں جلی، اس کا سارا سامان محفوظ، کپڑا بھی محفوظ، ملکیت پوری محفوظ. اور اتنی تکلیف، اتنی چھوٹی سی بھی جو ہے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایسی آتی زدی نہیں ہوئی اور کوئی مال جلا نہیں، مکمل دکان سلامت ہے. وہ اونر بھی آ گئے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی دکانیں جلی، آپ کے آزو بازو میں دوسری دکانیں جل گئی، کوئی مسلمان ہو، آپ کی دکان کیوں نہیں جلی؟ تو انہوں نے کہ مجھے بھی نہیں معلوم کیسے نہیں جلی. بلکہ ایک بات ہے کہ میں ہر سال جو میری زکات ہوتی ہے وہ پوری زکات نکال دیتا، ایک پیسہ بھی نہیں رکھتا. پوری زکات نکال کر جتنے مستحقین ہیں تمام مستحقین میں زکات کو میں تقسیم کر دیتا، ان کو مالک بنا دیتا. کبھی زندگی میں زکات روکا نہیں. شاید اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے مال کو جلنے سے بچا دے. اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مال کی زکات ادا کر دی جاتی ہے، مال کا میل ہے زکات. تو جب وہ مال میں سے میل نکل گیا تو مال پاک ہو گیا. جیسے آدمی غسل کرتا ہے تو میل کچھ نکل جاتا، صابن سے نہاتا ہے انسان تو پورا جو صابن سے پورا میل چلا جاتا ہے، آدمی فریش ہو جاتا ہے. تو زکات بھی ایسے ہی ہے. اور جو مال بہ رہا ہے وہ جو زکات ہے، مال کی زکات ہے، وہ تو وہ سادات کو نہیں دینا ہے، سیدوں کو نہیں دینا ہے. وہ کس کو دینا ہے؟ غیر سید کو دینا ہے. تو پیارے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مال کی زکات ادا کر دی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہو جاتا ہے، اور وہ مال چوری ہونے، ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. دیکھیے وہ مال جلنے سے محفوظ ہو گیا. ساری دکانیں جل گئی، وہ دکان نہیں جلی. کیوں نہیں جلی؟ اس لیے نہیں جلی کہ وہ صاحب پوری زکات نکالتے تھے، ایک پیسہ بھی اس میں روکتے نہیں. دوسرے بھی ادا کرتے تھے ہوں گے، لیکن شاید اور کوئی وجہ سے ان کی دکان جلی ہوگی. ہم کسی مسلمان پر بدگمانی نہیں کر سکتے کہ بھائی ان کی دکان جل گئی، انہوں زکات نہیں دیتے تھے کیا. تو ایسی کسی مسلمان پر ہرگز ہم بدگمانی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا کہ آزمائش کر رہا ہو سکتا ہے، آزمائش ہوگی ان کی. تو ہم ہر ایک مسلمان کے تعلق سے ہم یہی اچھا گمان رکھتے ہیں، گمان بہترین گمان رکھتے ہیں کہ ہر مسلمان الحمدللہ زکات ادا کرتا ہوگا. اگر کوئی تکلیف آ گئی، ارے وہ زکات نہیں دیتے اس لیے تکلیف آ گئی، ایسا بولنا غلط ہے. ہر ایک کے تعلق سے اچھا گمان، نہیں وہ تو زکات الحمدللہ دیتے ہوں گے، میرا اس سے گمان ہے، اچھا گمان ہے، اچھا ہے، ان سے میرا جو ذہن ہے کہ وہ زکات ادا کرتے ہوں گے.
تو پیارے بھائیوں، اس زکات ادا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو تکلیفوں سے بچا لیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے بہترین ثواب ہے، آخرت میں اس کے لیے جنت ہے جو زکات ادا کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اب زکات کے تعلق سے بھی اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ زکات اصل میں یہ صدقہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے صدقہ واجبہ۔ زکات کا نام کیا ہے؟ صدقہ واجبہ۔ اب صدقہ واجبہ کیا کیا ہے؟ واجبہ یعنی اس کا ادا کرنا لازم ہے، ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ایک تو صدقہ واجبہ ہے، ایک ہے صدقہ نافلہ۔ صدقے کی دو قسمیں، صدقہ واجبہ، صدقہ نافلہ۔ زکات صدقہ واجبہ میں آتا ہے۔ ہم رمضان کے روزوں کا فطرہ دیتے ہیں، عید سے پہلے فطرہ 2 کلو 45 گرام گیہوں آٹا یا اس کی قیمت فطرہ دیتے ہیں۔ یہ لیبل عام مسلمانوں کا فطرہ ہے، لیکن جو لکھ پتی تو اب سب ہو گئے، کروڑ پتی جو لوگ ہیں مالدار بہت زیادہ، تو ان کا فطرہ کی 2 کلو 45 گرام گیہوں آٹا اس کی قیمت نہیں ہے، بلکہ ان کا فطرہ جو ہے وہ 4 کلو کشمش یا 4 کلو کھجور یا 4 کلو جو ہے، جو یا کشمش یا کھجور، 2 کلو نہیں 4 کلو۔ اب آپ جو ہے کسی کریانی کی دکان پر جا کے معلوم کریں بھائی کشمش کیسا کلو ہے، کھجور کیسا کلو ہے، جو کیسا کلو ہے۔ تو اب جو لکھپتی مالدار کروڑ پتی لوگ ہیں وہ 2 کلو 45 گرام گیہوں آٹا یا اس کی قیمت کا فطرہ نہیں دینا ہے، ان کو ان کے لیول کا فطرہ دینا ہے۔ ایک ہوتا ہے میڈیم آدمی، ایک ہوتا ہے لینے والا۔ 3 کلاسز ہیں، ایک ہے لینے والے، ایک ہے میڈل کلاس۔ فطرہ دے سکتے لیکن زکات کے لیے پیسے نہیں ہے، کیونکہ زکات کی نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ فطرہ دے سکتے ہیں۔ ایک ہے ہائی لیول، بہت زیادہ پیسہ ہے، کتنا پیسہ ہے ان کو خود پتا نہیں، بینکوں میں کروڑوں روپے پڑا ہوا ہے، ادھر ایک دکان ہے، ادھر ایک مال ہے، ادھر یہ ہے ادھر وہ ہے، دنیا کے ان کے پاس چیزیں ہیں لیکن ان کو خبر ہی کتنا مال ان کے پاس ہے۔ تو ان کا جو فطرہ ہے وہ فطرہ 4 کلو کشمش یا 4 کلو کھجور یا پھر 4 کلو جو دینا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ صدقہ واجبہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ صدقہ واجبہ۔ یہ ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور ایک ہے کفارہ، یعنی اگر کوئی مسلمان روزہ رکھ کر توڑ دے، مثلا روزہ تو رکھا، بیچ میں توڑ دیا، جان بوجھ کے توڑ دیا، ٹوٹا نہیں، غلطی سے ٹوٹا نہیں، وضو کرتے کرتے تب غرغرہ کر لیا، ارے میں غلطی سے غرغرہ کر لیا یار، پانی اندر نہ چلے گا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اب رمضان ہونے کے بعد ایک روزہ قضا ادا کرنا ہے، کفارہ کچھ نہیں ہے، لیکن ایک ہے جان بوجھ کے روزہ توڑنا۔ توڑتے ہیں روزہ لوگ، کھا لیتے پی لیتے ہیں، یا پھر نفسانی خواہشات پوری کر لیتے ہیں، معذرت روزہ توڑ دیتے ہیں، کیونکہ روزہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کھایا پیا یا نعوذ باللہ ایسا کوئی کام کر لیا جس سے روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کے توڑا، یاد تھا روزہ جان بوجھ کے توڑا، تو اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ کم سے کم۔ اس سے بڑھ کر 60 روزے رکھنا جس میں ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹے نہیں، متواتر 60 روزہ رکھنا، اور اس سے بھی پہلے ایک غلام آزاد کرنا، جو غلاموں کا ڈاکٹر نہیں ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، یا 60 دن روزے رکھے، اگر روزے نہیں رکھ سکتا 60 دن تو پھر 60 مساکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کھانا کھلا دے، یا ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کا فدیہ دے۔ تو 60 روزوں کے 60 فدیے کفارہ میں اس کو دینا ہوگا۔ تو یہ روزہ توڑنے والے کا صدقہ واجبہ ہے۔ اب یہ اور ایک چوتھا کہ کسی کی عمر زیادہ ہوگی، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، جیسے کسی کے والدین ضعیف ہو جاتے ہیں، دادا دادی نانا نانی ضعیف ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ضعیفی آ گئی، کمزوری آ گئی، آنے والے دنوں میں اور ضعیفی بڑھنے والی ہے، تو طاقت ملنے والی نہیں دکھ رہی، صحت ملنے والی نہیں ہے، اور کمزوری آنے والی ہے۔ تو ایسے جتنے لوگ ہیں، مرد یا عورت، یعنی خواتین ہیں مرد جو بھی ہیں، ان سب کے لیے ہر روزے کا ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دینا ہوتا ہے۔ مثلا 29 رمضان ہوا یا 30 رمضان ہوا، تو جتنے روزے ہوئے ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار روزے کا فدیہ دے گے تو بری رسوخ ہو جائے گے۔ تو یہ 14 قسم کی صدقات واجبات۔ ایک 5ویں قسم کی ہے، وہ یہ کہ آپ نے کوئی منت مانی کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں اللہ کے راہ میں اتنا پیسے صدقہ کروں گا، یہ
واجب ہو گیا دینا. میری سیلری میں سے میں 25%, 10%, 5% میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا. اب یہ دینا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. منت مانی آپ نے, اب یہ واجب ہو گیا. نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو یہ صدقہ واجبہ میں آتا. تو صدقہ واجبہ کی 5 قسمیں اور بھی قسمیں, لیکن یہ 5 قسمیں یہ بالکل عام ہے. ایک ہے زکات, ایک ہے فطرہ, ایک ہے روزوں کا فدیہ, ایک ہے روزوں کا کفارہ, اور ایک ہے منت مانی تھی کہ اللہ کے راہ میں کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کروں گا, تو یہ بھی صدقہ واجبہ میں سے. یہ دینا کس کو ہے؟ یہ ان کو دینا ہے جو زکات کے مستحق ہیں, جس کے پاس جو مسکین ہیں, فقیر ہیں, یا مسافر ہیں, یا پھر مخروض ہیں, یا پھر اللہ کی راہ میں ہیں, یا پھر جو ہے وہ غلام ہے, لیکن اب غلاموں کا دور تو ختم ہو گیا. غلام کو آزاد کرانے کے لیے بھی زکات دی جا سکتی تھی. یا پھر مؤلفۃ القلوب, یعنی جو اسلام میں داخل ہوتے تو ان کے پاس غریب ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو پھر وہ پھر نہ جائے تو ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. تو یہ بھی جو ہے قرآن کا حکم ہے. تو الغرض میرے پیارے بھائیوں, جو غیر سید ہیں, اور یہ جو قسم بتائی گئی کہ فقیر, مسکین, مقروض, مسافر, یا فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں ہے, یا پھر جو مسافر ہے, یا پھر جو غلام آزاد ہونا چاہتا ہے, یا پھر جو نو مسلم ہے, تو یہ قسم کے لوگ ہیں, ان کو زکات دی جا سکتی ہے. اگر چاہیے سید نہ ہو, ان میں کوئی سید نہ ہو, نو مسلم تو سید نہیں ہوتے ہیں, ان کو ہٹا دیجیے آپ, لیکن اس سے ہٹ کر جتنے لوگ ہیں وہ غیر سید ہیں, تو ان کو زکات وغیرہ دی جا سکتی ہے. اور ان میں سب سے پہلے زکات کس کو دینا ہے؟ وہ اپنے حقیقی بھائی, حقیقی بہن, تو سب سے پہلے زکات کے مستحق وہ لوگ ہیں. لیکن اگر آپ سید ہیں, 2 بھائی ہیں, ایک 2 بھی سید ہیں, بڑا بھائی مالدار ہے, چھوٹا بھائی غریب ہے, تو بڑا بھائی کا اپنے زکات دے سکتا ہے کیونکہ وہ بھی سید, وہ بھی سید نہیں دے سکتا کیونکہ چھوٹا بھائی بھی سید ہے. تو اب سید ہے, اب غریب ہے, تو اب کیسے؟ تو فرمایا گیا کہ جو پاک مال ہے, پاک مال, زکات سے ہٹ کر جو مال ہے وہ پاک مال ہے, تو زکات سے ہٹ کر جو مال ہے اس مال سے اپنے اس سید بھائی کی خدمت کرے, اس کی مدد کرے. اور جس طرح جتنے بھی سادات ہیں, غریب ہیں, دنیا نے جو ہے دنیا کے مسائل میں گھرے ہوئے, تو ان سب کو زکات کے بجائے پاک مال سے ان کو رقم عزت کے ساتھ, ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کو ہدیہ کرنا چاہیے, تحفہ دینا چاہیے. تو پیارے بھائیوں, تو یہ جو 5 قسم میں نے عرض کی ہے, اس سے ہٹ کر جو بھی ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, جو بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, یہ سب کے سب صدقہ نافلہ ہیں. وہ یہ کیا ہے؟ صدقہ نافلہ ہے. آپ اس کو بھی پیسہ دیں, یا مسجد بنا دیں, مدرسہ بنا دیں, یہ سب صدقہ نافلہ ہے. لیکن عام رواج میں, عموم میں کیا ہے, صدقہ سے لوگ کیا مراد دیتے ہیں؟ صدقے سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ صدقے کے پیسے, یعنی وہ زکات ہے, یا فطرہ ہے, یا فدیہ ہے, یا کفارہ ہے, یا پھر منت وغیرہ پوری ہونے کے بعد جو اس کو پیسے ادا کرنا ہے, اسی کو صدقہ سمجھتے ہیں. جبکہ یہ صدقہ واجبہ میں سے, اور اس سے ہٹ کر جیسے مسجد کے ڈبے میں آپ نے 10 روپے ڈال دیے, جمعے کے دن 100 روپے ڈال دیے, اب یہ بھی صدقہ نافلہ ہے. کوئی غریب بھائی ہے, آپ ایسے لوگ کو دے دیا پیسے, یہ بھی صدقہ نافلہ ہے. تراویح ہوتی ہیں, تراویح کے بعد حافظ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, سب ملاقات کرتے ہیں, بلا کے سب لفافے دیتے ہیں, کیا وہ صدقہ واجبہ ہے؟ نہیں. جو تحفہ دے رہے ہیں, امام صاحب کو ہدیہ دے رہے ہیں, یہ بھی صدقہ نافلہ ہے. ان سب کو صدقہ کہا جائے گا, لیکن صدقہ نافلہ واجب نہیں. جو واجب ہے وہ سید کو نہیں دے سکتے, جو واجب نہیں ہے وہ جو سید کو دیں گے وہ صدقہ بن جائے گا. لیکن صدقہ ہے نافلہ, لیکن اس کو صدقہ کہیں گے تو اب آپ اس کو سمجھ نہیں پاتی, لہذا اس کو کہیں گے ہدیہ, تحفہ, لیکن ہے وہ اللہ ہی کی راہ میں. تو پیارے محترم بھائیوں, یہ جو زکات ہے, زکات اور یہ فطرہ اور یہ فدیہ اور یہ کفارہ اور یہ جو منت وغیرہ ہونے کے بعد جو رقم ادا کرتے ہیں,
تو یہ تمام چیزیں پیارے محترم بھائیوں یہ نکالنا واجب ہے. اگر نہیں نکالے گا تو گناہگار ہوگا اور اس کا مال تلف ہونے کا اندیشہ ہے اور آخرت میں اس کی سخت پکڑ ہے, اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس سے ہٹ کر آپ اگر کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, نہیں کرنا چاہیں تو کوئی پکڑ نہیں. لیکن ان چیزوں پر اللہ کی گرفت ہے, اس پر حساب ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور یہ مالداروں کا امتحان ہے. مالدار جن کو اللہ نے مالدار بنایا یہ ان کا امتحان ہے کہ اللہ نے ان کو مال دیا, اب کیا وہ مال اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان سے آزمائش میں ان کو ڈالا ہے, ان کو مال دے کر. اور غریبوں کو ان کو بھی اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے غریب بنا کر. کہ آدمی غریب ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا ادا نہیں کرتا ہے. غریب ہے لیکن غربت میں بھی کیا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے, کیا مولا تعالیٰ سے راضی ہے, کیا اللہ سے ناراض ہو رہا ہے کہ اللہ اس کو تو دیا مجھے نہیں دیا اللہ تعالیٰ. تو نعوذ باللہ اس طرح کے اگر اس کے دل میں باتیں آ رہی ہیں, ذہن میں اس طرح کے وسوسے آ رہے ہیں تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا امتحان لیتا ہے, کسی کو دے کر کسی کو لے کر. تو یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی طاقت کے مطابق امتحان لیتا ہے. ہر ایک کا امتحان برابر نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہر انسان برابر نہیں ہے, بھائی برابر نہیں ہے, دو انگلیاں برابر نہیں ہے. تو ہر ایک کا حساب, ہر ایک کا امتحان, آزمائش اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے, اس کی کیفیت کے مطابق ہوتی ہے. حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا, آپ کی آزمائش, آپ کا امتحان اللہ نے میدان کربلا میں لیا. تو ان کا مقام, ان کا مرتبہ, نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, کیا مقام ہے امام حسین کا. اس وقت روئے زمین پر امام حسین سے افضل کوئی ہستی موجود نہیں تھی. کتنی عظیم الشان اس کی امام حسین کی. لیکن امتحان بھی کیسا ہوا, 6 مہینے کے ننھے علی اصغر امام حسین کے ہاتھ میں شہید ہو رہے ہیں, بیٹے شہید ہو رہے ہیں, بھتیجے بھانجے شہید ہو رہے ہیں, پیاس کی شدت ہے اور ایک ہی مطالبہ ہے, یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو, یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو. اور بیعت کرنے کے بعد اسلام کا جو نقصان ہوگا وہ امام کی نظروں کے سامنے ہے. امام دیکھ رہے ہیں کہ اگر یزید پلید کے ہاتھ پر اگر میں بیعت کر لوں گا, یہ میرا ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں چلا گیا, اس کے بعد اسلام کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. امام دیکھ رہے تھے. تو امام نے اسلام کو بچانے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے امام نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا اور اپنی گردن مبارک شہید کرا لی, خود شہید ہو گئے. تو کیسا امتحان ہے, کیسی آزمائش ہے. تو وہ امام تھے, نواسہ رسول تھے, ان کا وہ مقام تھا, تو ویسی آزمائش, ویسے مقام پر ویسی آزمائش. ہم تو گناہگار لوگ ہیں, ہماری تو چھوٹی چھوٹی آزمائش ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم کسی کو اس کی جان سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے. تو آدمی جتنا برداشت کر سکتا ہے, اس کی آزمائش کی جتنی استطاعت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی آزماتا ہے. اس کی طاقت سے زیادہ آدمی آزماتا اللہ تعالیٰ. ایک آدمی اگر زیادہ آزمایا گیا تو پھر جو ہے اس کو نقصان پہنچ جاتے ہیں. تو مولا اس کو نقصان سے بچا کر اس کی طاقت کے مطابق اس کو آزماتا ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بیمار رکھتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. اگر کوئی غریب ہو گیا, خلاش ہو گیا, پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, تو اگر اتنا غریب ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں یار بیچارہ بہت غریب ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جتنی غربت یہ برداشت کر سکتا, اللہ تعالیٰ اتنی غربت دیا اس کو, اس سے زیادہ نہیں دیا کیونکہ اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو بیماری ہو, تنگدستی ہو, بے روزگاری ہو یا پریشانیاں ہو, یہ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنی دیتا ہے جتنا وہ بندہ برداشت کر سکتا ہے, اتنی زیادہ نہیں دیتا کہ انسان برداشت نہ کر سکے. تو اب وہ دینے کے بعد, آزمائش میں مبتلا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب آزماتا ہے بندے کو کہ میرا بندہ میری آزمائش میں کیا میری شکر گزاری کر رہا ہے یا پھر میری نافرمانی کر رہا ہے, ناشکری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ اسے آزماتا ہے. تو اگر کوئی غریب ہو گیا, بالکل پریشان ہو گیا, تو اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اس کو, اور ناشکر کے الفاظ زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, ماں کا انتقال ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, اولاد
غمزدہ ہو جاتی ہیں کہ آہ میری ماں، آہ میرا باپ. تو کئی لوگ ایسی آزمائش کی گھڑیوں میں کھڑے نہیں اترتے اور زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ ایمان بھی ان کا چلا جاتا. میں چھوٹا تھا تو ایک مسجد میں گیا تھا. شروع سے میتوں کو جاتا ہوں تاکہ میں جو عبرت حاصل ہو، بچپن سے سب مزاج ہے. تو میں چلے گیا وہاں پر، تو جن کا انتقال ہوا تو ان کی بیٹی، اب تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، ضعیف ہو گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو ان کی زبان سے نکل رہا تھا کہ آہ یہ کیا ہو گیا، اللہ نے ظلم کر دیا معاذ. تو میں یہ سن کے چھوٹا تھا لیکن مجھے سمجھ میں آ گیا جملہ غلط ہے. یہ جملہ غلط ہے کہ اللہ کو ظالم بول رہی ہوں، یہ انٹی جو اللہ کو ظالم بول رہی ہے، یہ جملہ غلط ہے. پھر میں آ کے گھر میں بولا کہ ان کا انتقال ہوا، میں گیا تھا وہاں پہ، تو ان کی بیٹی جو ہے انٹی انہوں ایسا بول رہے تھے کہ اللہ نے ظلم کر دیا، میری ماں کو میرے سے چھین لیا، میرا کون سہارا ہے، میری ماں چلے گئی. رو رہے تھے اور یہ بول رہے تھے. تو پیارے بھائیوں، ایسے الفاظ وہی لوگ بولتے ہیں جو علم سے دور ہوتے ہیں، علم دین سے دور ہوتے ہیں، علماء کی صحبت سے دور ہوتے ہیں، دین سے واقف نہیں ہوتے. ایسے الفاظ بولنے کے بعد ان کا خود کا ایمان چلا جاتا. جو جانے والے وہ تو چلے گئے، وہ تو آئیں گے نہیں. آپ کے ایسے الفاظ آپ کے ایمان کو برباد کر دیں گے، آپ کی آخرت کو تباہ کر دیں گے، اور آپ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنے والے بن جائیں گے. جس طرح ایک غیر مسلم مر کر ہمیشہ جہنم میں جاتا ہے، آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر ایک مسلمان رہ کر بھی غلط الفاظ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ اگر ناراض ہو گیا، آپ نے توبہ نہیں کی اور خاتمہ نعوذ باللہ کفر پر ہو گیا، تو پھر اس کو جہنم کی سزا سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو پیارے بھائیوں، جب آزمائش آتی ہے تو انسان صبر کرے، اپنی زبان پر تالا لگا لے، اپنی زبان کو بند کر لے کہ کوئی غلط الفاظ میری زبان سے نہ نکلے. تو بس یہ کہتے رہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی تکلیف آ گئی، صرف انتقال کی وجہ نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان ہو گیا، پیسے آپ کے چوری ہو گئے، گم گئے، یا ایسی کوئی بھی نقصان ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، آپ کی زبان پہ کیا ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہوتا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اور اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا. تم اگر شکر گزاری کرو گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو جس حال میں رکھا تیرا شکر ہے، تو اللہ کیا کروا رہا ہے، لئن شکرتم، اور اگر شکر گزار کرو گے، لأزیدنکم، اللہ تمہیں اور دے گا. کتنا دے گا، دینے والے کی شان ہے، ہم تو لینے والے ہیں، دینے والا وہ ہے. اب کتنا دے گا اپنی شان کے مطابق دے گا، کتنا دے گا، اتنا دے گا کہ ہم سمجھ نہیں سکیں کتنا دے گا. کرنا کیا ہے، شکر کرنا ہے. الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے. ایسا نہیں کسی وہاں سے بول رہے ہیں دل میں کہ 8واں مہینہ تھا لیکن زبان کو بول رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، دل میں کم ملا لیکن ہم نہیں بول رہے ہیں بھائی الحمدللہ الحمدللہ بابا پھر لوٹ لیتا. تو یہ دھوکہ اپنے آپ کو ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دے گا. بعض لوگوں کا ایسا رہتا ہے، ان کے چہرے سے سمجھ میں آتا یار جتنا جو ہے جو شکر زبان سے بولے گا دل میں کا شکر محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ چہرے سے بھی بعض لوگوں کو فیس ریڈنگ بھی ہوتی ہے، چہرے سے بھی ہوتی ہے، سمجھ میں آتا ہے. تو یہ پیارے بھائیوں، میں کسی پہ یہ نہیں کروں کہ بھروسہ بولے بھروسہ بولے، لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ زبان پہ جو ہے ایسے الفاظ تو ادا کرتے ہیں لوگ، لیکن پھر بعد میں دوسرے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ زبان سے بھی تو شکر گزاری کے الفاظ نکل رہے تھے، لیکن ابھی جو ہے ناشکر کے الفاظ نکال رہے ہیں زبان سے. تو یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا ایسا، لیکن دل میں اگر واقعی میں شکر گزاری ہوتی تو پھر ناشکری کے الفاظ کبھی ادا نہیں ہوتے. تو ہمیشہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ شکر ادا کرتے رہیں گے تو زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ دینے والا بن جاتا ہے. لے رہا ہے، ایک وقت اپنے زکوٰۃ دینے کے قابل تھا، غریب ہو گیا تھا، مسکین ہو گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر گزار ہے، شکر گزاری کر رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. بعض لوگ کی زبان پہ الحمدللہ رہتا ہے، ہر بات پہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بہت اچھی بات ہے. تو جتنی شکر گزاری کرتے چلے جائیں گے مولا تعالیٰ نوازتے جائے گا، اور جتنا اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے اور شکر گزاری نہیں کریں گے تو پھر اتنی نعمتیں ضائع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی.
छीन ली जाएंगी, वापस ले ली जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी। तो चाहते हैं कि हमारी नेमतें बरकरार रहे, नेमतों बरकरारी के साथ इजाफा होता रहे, ये बरकरार रहे, इसमें और इजाफा हो। तो फिर क्या कहना है दिलो ज़बान से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। 2 रकात शुक्राना अदा कर ले कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि मौला तूने मुझे नवाजा है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी आंखें तूने सलामत रखी, वरना आज दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जो आंखों की नेमत से महरूम हैं, ना वो अपने माँ बाप को देख सकते हैं, ना अपने भाई बहन को देख सकते हैं। शादी हो गई तो दुल्हन को नहीं देख सकते, औलाद हो गई, साहब औलाद हो गए तो बच्चों को नहीं देख सकते। कैसी आजमाइश है अल्लाह, कैसी आजमाइश। तो आंख की नेमत मिली भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ज़बान से अदा कर रहे हैं, अब अमली तौर पर भी हो कि मौला को ने आंख दी है तो इसका शुक्राना ये है कि इस आंख का मैं गलत इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। शुक्रगुजारी तो हकीकत में ये है कि जो आंख मौला ने दी है उस आंख की अब गलत इस्तेमाल नहीं होगा, उसका सही इस्तेमाल। सही इस्तेमाल क्या है? कुरान को देखकर पढ़ना, मौला हज कराए, उम्रा कराए, काबा देखना, वालिदैन घर में सलामत है, अम्मी सलामत है, अब्बा सलामत है, माँ बाप सलामत है, उनके चेहरे को देखना, कि चेहरे को देखना हज का सवाब। तो ये आंखें इसके लिए है कि कुरान को देखें, अहदीस मुबारक किताबें पढ़ें, ना कि इससे नंगी गंदी तस्वीरें, वीडियो क्लिप्स और ये वो गलत चीजें रोड पर निकले तो इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, वो औरतें जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, उनको देख रहे हैं, फिर जबान से उनको छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारे कई नौजवान आंखों का गलत इस्तेमाल, जबान दी है, जबान से लड़की को छेड़छाड़ कर रहे हैं, जबकि जबान तो इसलिए थी कि इमाम अहमद रजा ने फरमाया दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेगी वहां तुम्हारे लिए। तो ये जबान से किसी लड़कियों को छेड़छाड़ के लिए जबान नहीं है, ये जबान तो रसूल की मदह के लिए है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत को सीखने सिखाने के लिए, आका की सुन्नतें बयान करने के लिए। ये जबान तो उसके लिए थी, लेकिन अब जबान का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कर रहे हैं गलत इस्तेमाल जबान का। तो ये शुक्रगुजारी नहीं है, ये खुद को धोखा देना है। तो हकीकी शुक्रगुजारी ये है कि मौला तबारक व तआला की तमाम नेमतों का ऐसा इस्तेमाल हो जिससे रब ताला राज़ी होता हो। रब ताला को नाराज करने वाले अमाल अफ़आल हमारे वजूद से सादिर हो, और फिर ज़बान से भी कहें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है। तो गुनाह कर करके आप तो अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं, बल्कि मुनासिब ये है कि सही उसका इस्तेमाल हो, फिर ज़बान पर दिल से और ज़बान से बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार बने। क्योंकि प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हर शुक्रगुजार बंदे से खुश होता है, राज़ी होता है। और ये कि आपकी कोई मदद करे, आपकी कोई मदद करे तो आप उसका शुक्रिया अगर अदा ना करें तो फिर आप अल्लाह के भी नाशुक्र हैं। तो फरमाया गया कि आपकी कोई मदद करे, आपकी कोई तकलीफ से बचाए, आपको कोई मुसीबत से बचाए, कोई आपको परेशानी से बचाए, तो आप पहले उसका शुक्रिया अदा करें, फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला नहीं मगर एहसान। आपके साथ किसी ने भलाई का काम किया, उसके बदले में आपने भी उसके साथ भलाई का काम करना है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ये 3 काम करे, 3 काम अगर ये काम करे तो उसको जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। यानी फराइज़ वाजिबात को अदा करना है, नमाज, रोजे, ज़कात और जिंदगी में एक मर्तबा हज, ये फराइज़ अपनी जगह है, इसको अदा करना तो हर हाल में जरूरी है। इसके बाद आका ने सामने एक बात ये फरमाई कि अगर ये 3 काम कोई कर ले तो उसको जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। वो 3 काम क्या है? फरमाया आका ने सामने, एक ये कि अगर उस पर कोई जुल्म करे, ज्यादती करे, ज़बान से तकलीफ दे, हाथ से तकलीफ दे, अलगर्ज़ जुल्म करे, तो अपने पर जुल्म करने वाले को माफ कर दे, जुल्म करने वाले को माफ कर दे। दूसरा, जो महरूम करे उसको अता कर, यानी किसी ने आपको महरूम कर दिया, किसी चीज से महरूम कर दिया, अब कोई चीज आपको मिली, अब आप उसको महरूम ना करें, आप उसको अता करें, उसको दे। आप मसलन
کسی نے شادی کی اور بہت بڑے شادی خانے وغیرہ میں شادی کی، اچھی بڑی شادی کی، اسراف نہ کرے اس کے اندر، اسراف سے بچ کر اچھی شادی کی، اور آپ کا حق تھا کہ آپ کو دعوت میں بلائے، آپ کا حق بنتا تھا، لیکن اسے نہیں بلایا، محروم کر دیا آپ کو. اب آپ کے گھر میں دعوت وغیرہ کا اہتمام ہے، آپ کو لے کے مجھے دعوت نہیں دی تھی، اب میں بھی دعوت نہیں دوں گا، تو یہ غلط. جو محروم کرے اسے عطا کر، وہ نہیں کیا کوئی بات ہے میں دوں گا یار، میں دوں گا. جو محروم کرے اس کا عطا کر، سیدھے جنت میں. پھر فرمایا تیسرا، جو تجھ سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑ. آپ کو دیکھیں وہاں جا رہا ہے، سلام کرے تو جواب نہیں دے رہا ہے، رشتہ ہے وہ نہیں رشتہ ہے، لیکن توجہ نہیں، لائٹ کہتے ہیں لائٹ لے رہے ہیں بھائی لوگ، تو اس طرح وہ رشتہ توڑا ہے. آپ نہیں توڑنا ہے، آپ جوڑنا ہے. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، وہ ایک انجان مارے تو ہم 10 انجان مارتے ہیں، ہمارے پاس ایسا مزاج ہے. تو ایسا نہیں، وہ توڑنا ہے آپ جوڑیں. اور یہ ہر بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑا جگر ہونا پڑتا. جنت میں بھی تو جانا ہے نا، تو بڑے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے. تو یہ 3 کام کرنا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو ایک یہ ہے کہ ظالم ظلم کرنے والے کو معاف کر دے، اور جو محروم کرے اسے عطا کرے، اور جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑے. تو یہ 3 کام بڑے ہمت والے کام ہیں، بڑے حوصلے والے کام ہیں. تو یہ کام اپنے کو بھی کرنا ہے، اپنے اندر بھی کیفیت پیدا کرنا ہے. آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ایک ساتھ کوئی چیز نہیں ہوتی. شراب پہلے عام تھی، لیکن اللہ نے اس کو ایک دم حرام نہیں فرمایا، آہستہ آہستہ. کیسے؟ جب تم شراب پی لو تو نماز کے قریب مت آنا. اس لوگ دیکھ رہے نماز کا کیا ہو رہا ہے، تو اگر ہم پی لیں گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا ابھی نہیں پی، چھوڑ دو، رک گئے. پھر اس کا پھر اثر کے بعد مغرب کا ٹائم آ رہا ہے، ارے پھر مغرب کا ٹائم، اگر آپ پی لیں گے تو پھر مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں، رک جاؤ. آہستہ 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 لوگ جو ہے روکتے گئے. اس کے بعد مطلقاً آیت آ گئی کہ شراب حرام کر دی گئی، اب اس کو پینا حرام ہے. جب یہ آیت نازل کر دی گئی تو صحابہ کرام تو آہستہ آہستہ اس سے دور ہٹ گئے تھے. ان کے لیے گرا نہیں تھا زیادہ، کیونکہ بہت دور ہٹ گئے تھے. شراب جائز تھی پہلے، لوگ پیتے تھے، بعد میں حرام ہوئی، اب حرام ہے. تو جب حرام کر دی گئی تو صحابہ کے بعد جن کے گھروں میں جو بھی شراب تھی مٹکوں میں بھری، بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے پہلے، کھڑے مٹکے، اونچے اونچے مٹکے، مٹکوں میں شرابیں بھری ہوتی تھی گھروں کے اندر. تو لوگ لا لا کے اپنے مٹکے گھروں کے باہر لٹا دیتے تھے، تو شراب بہنے لگی گھروں کے سامنے سے. تو ایک بار مدینے سے گھروں سے شراب نکل گئی، روڈوں پر گلیوں میں بہہ گئی. تو الحمدللہ اس کے بعد آج تک مدینے کے گھروں میں شراب داخل نہ ہو سکے، اور انشاءاللہ قیامت تک داخل نہیں ہوگی. تو ہر چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ایک ساتھ کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک ساتھ آپ بولیں گے بھائی میں داڑھی رکھ لوں گا، امام مان لوں گا، اور آ کے جو ہے یہ کر دوں گا، پھر تہجد پڑھنا شروع کر دوں گا، شراب پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، یہ کروں گا، بس اب یہ کروں گا، تو نہیں کر سکتا آدمی. آہستہ آہستہ کرے، پہلے اجتماع کا پابند بن جائے. آہستہ آہستہ داڑھی چھوٹی چھوٹی رکھے، پہلے چھوٹی چھوٹی، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑی تھوڑی بڑی کرے، آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی. ہے بھائی کی بڑی داڑھی کرے تو بہت مشکل ہوتی ہے. گھر میں بچوں کی ماں ناراض ہے، شادی سے پہلے والد والدہ منع کر دیتے، اب شادی ہو گئی، بچے والے بھی ہو گئے، صاحب نصاب صاحب اولاد بھی ہو گئے، تو اب بچوں کی ماں بول رہی کہ نہیں داڑھی نہیں رکھنا، بچے نہیں دکھتے داڑھی رکھے تو چلو اب جو ہے یہ نیا جو ہے یہ ایک گلا مل جاتا ہے. تو نہیں، ایسا نہیں. تو ہم شریعت کے پابند ہیں، اور کسی کے پابند نہیں ہیں، اور کسی کے پابند نہیں. شریعت کس کی ہے؟ رسول اللہ کی شریعت، ہم اس کے پابند ہیں، اور کسی کے پابند نہیں ہیں. کوئی یہ بولے، کوئی وہ بولے، کوئی وہ بولے، سننا سب ہے، کرنا وہی ہے جو مصطفیٰ کا فرمان ہے. تو ہم نجات پالیں گے، آخرت میں کامیاب ہوں گے. میدان حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ایک روایت میں یہ لکھا ہے، آخری بات بول کے بات ختم کرو، افطار کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ مختصر دعا کریں گے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، پیارے بھائیوں، میدان محشر ہوگا تو باپ بیٹے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. باپ کہے گا اے اللہ، یہ دنیا میں میرا بیٹا تھا، مجھے بہت ستایا، آج انصاف کر دیتا ہوں. کیونکہ آج بیٹے اپنے باپ کو ماں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ضعیف ہو گئے، گھروں سے نکال دیتے ہیں، اولڈ ایج ہوم لے کر آ دیتے ہیں. تو قیامت کا دن ہوگا تو باپ بولے گا اے اللہ، یہ میرا بیٹا، میرا یہ بیٹا
اس سے حساب لے کہ اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی. تو حکم ہوگا ٹھیک ہے اس سے پوچھو بیٹے سے. بیٹا بولے گا ہاں یا اللہ یہ تو ایسے غلطی, جو بھی بولنا وہ بولے گا. پھر اللہ تعالیٰ وہ بیٹے کی نیکیاں لے کر باپ کو دے گا. باپ دیکھے گا یہ نیکیاں آ گئی. اب باپ کے دل میں ہی بات آئے گی کاش میرا بیٹا اور میری نافرمانیاں کرتا تو اس کی اور نیکیاں لیتا, آج اتنی نیکیاں میں ختم ہو گیا, میرا اور نافرمان رہنا تھا, یہ اس کی اور نیکیاں لے لیتا تھا آج, لیکن میں جنت میں چلا جاتا. بیٹا کہاں جائے پھر جہنم میں جائے, مجھے کیا. آج قیامت کا دن ہے, آج بیٹا بیٹی ماں باپ بھائی بہن بیوی دوست کچھ نہیں, آج مجھے جنت میں جانا ہے. میرا لگتے جگر میرا بیٹا, اس کے لیے میں دنیا میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے دواخانوں میں خرچ کر دیا بیٹے کی صحت کے لیے کہ میرے بیٹے کو بچا لو ڈاکٹر صاحب, وہ گھر بیچ دوں گا, یہ گھر بیچ دوں گا, سب بیچ دوں گا, لاکھوں کا خرچہ کر لوں گا بیٹے کے لیے, میرے بچے کو بچا لو ڈاکٹر صاحب. بولنے والا باپ کل میدان محشر میں سوچ رہا ہے کہ بیٹا تھوڑی میں نافرمانی زیادہ کرتا تو اس سے زیادہ نکاح لے لیتا تھا. آج ذرا اندازہ لگا یہ قیامت کے دن کیا دن ہے, کیسی سخت ترین گرمی, کیسا حال, کیسا لوگوں کا ماحول بنا ہوا ہے, کوئی کسی کا نہیں ہے قیامت کے دن. تو میرے پیارے بھائیوں, تو آج کسی کا حق کسی پہ بنتا ہے, آج دے دیں. آج کسی کا حق بنتا ہے دے دیں آج, ورنہ قیامت میں وہ چیز دے گا جو جنت میں آپ کو جانے سے روک دے گی. وہ چیز آپ کے پھنسی چلی جائے گی, آپ کی نیکی چلی جائے گی. جنت میں انٹری جو ملتی ہے وہ چھین لے گا, پھر آپ کو جانا پڑے گا جہنم کی طرف. تو لہٰذا ہم آج اپنے جن بھائیوں کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کریں. ماں باپ کا حق سب سے زیادہ دنیا میں کسی کا حق ہے تو ماں کا حق ہے, ماں کا حق ادا کریں, اپنے باپ کا حق ادا کریں, اپنے بھائی بہنوں کا حق ادا کریں, اپنے بچوں کی ماں کا حق ادا کر دیں, دوست احباب کا, پڑوسیوں کا, جس کا جو حق بنتا اس کا حق اس کو ادا کر دیں. ورنہ آج کی دوستیاں, آج کی محبتیں آج برابر ہے سب, کل قیامت میں کون کس کا دوست. ماں اس کی ماں کیا ماں, وہ دنیا میں تھے سب, امی دنیا میں تھے, بابا دنیا میں تھے, امی کا انتقال ہو گیا بہت روئے, ابا کا انتقال ہو گیا بہت روئے, لیکن اب ابا جہنم میں جا رہے ہیں, ابا جاؤ جہنم میں کوئی بات نہیں, بس میں جنت میں چلا جاؤں گا, مجھے دیکھنا چاہیے. تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. اور ایک ہی ذات مصطفیٰ ہوگی, حضور کی ذات. جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, اپنے دھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. تو مصطفیٰ کریم کی اگر شریعت پر عمل کریں گے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے کرم سے میدان محشر میں ہمیں آب کوثر بھی عطا فرمائیں گے اور شفاعت کر کے داخل جنت بھی کرا دیں گے. تو آج ان کی بات سن کر داڑیوں سے محروم نہیں رہنا چاہیے, یہ وہ کام کر کے اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کی شفاعت سے محروم نہیں کر لینا چاہیے. آج شریعت کے پابند ہونا چاہیے, شریعت کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ہو, شریعت جو بول رہی ہے اس کے مطابق چلنا ہے. شریعت بول رہی ہے ایسا کرو, ٹھیک ایسے کرنا ہے. وہ ناراض ہونے, فلاں ناراض ہونے, پورا ناراض ہونے کوئی مطلب نہیں. اللہ ناراض نہ ہو, اس کے رسول ناراض نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ